السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اس مبارک محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کمیٹی والوں کی طرف سے آپ حضرات کا استقبال کرتے ہیں، آپ کے تشریف لانے کا شکریہ۔ بغیر کسی تاخیر کے سوالات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت، بینک سے ہوم لون لینا کیسا؟ بینک سے ہوم لون یا کسی بھی طرح کا لون لینا، یہ اس طرح کا سوال پہلے آ چکا ہے اور تفصیل کے ساتھ اس کو پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ بینک سے کوئی لون لیتے ہیں یا کسی مالیاتی ادارے سے یعنی کسی فائنانس کمپنی سے اگر ہم لون لیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ سودی قرض ہوتا ہے جس پر سود بھرنا پڑتا ہے، بیاج دینا پڑتا ہے، زائد رقم دینی پڑتی ہے۔ تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ سود لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے، سود لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے۔ تو یہاں پر کفار کو دیا جا رہا ہے، کمپنی والے کو دیا جا رہا ہے یا بینک والوں کو سود دیا جا رہا ہے، تو عام حالات میں اس کی اجازت نہیں۔ تو کب اجازت ہوگی؟ حاجت شرعیہ کے پیش آنے کی صورت میں اجازت ہوگی، یعنی لون لینے کی شرعی حاجت متحقق ہو جائے تب اجازت ہو، یعنی آدمی محتاج ہو۔ اور محتاج ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حاجت شرعیہ کا کیا مطلب ہے؟ حاجت شرعیہ کا یہ مطلب ہے کہ لون لینا اس کے لیے اتنا زیادہ ضروری ہو جائے کہ اگر لون نہیں لے گا تو سخت تکلیف میں آ جائے گا، سخت دشواری کا اور مشکل کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، حرج عظیم میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اب اس کو وہ سودی قرض لینے کی اجازت ہے۔ یہ ہو گئی حاجت شرعیہ۔ اب انہوں نے پوچھا ہے ہوم لون کے بارے میں۔ ہوم لون کیوں لیا جاتا ہے؟ گھر خریدنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو اگر پہلے سے ایک گھر موجود ہے، ایک مکان موجود ہے یا ایک فلیٹ موجود ہے جس میں وہ رہتا ہے، تو نیا گھر خریدنے کے لیے، دوسرا گھر خریدنے کے لیے، ایکسٹرا اور زائد مکان خریدنے کے لیے ہوم لون لینے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کوئی شرعی حاجت نہیں ہے۔ ایک گھر سے حاجت پوری ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایک گھر سے، ایک مکان سے جو رہنے کے لیے موجود ہے اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ تو اب نیا مکان لینے کے لیے، ایکسٹرا مکان لینے کے لیے یا فلیٹ لینے کے لیے ہوم لون لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو ہوم لون لینے کی اجازت کب ہوگی؟ جب آدمی کے پاس خود کا گھر نہیں، خود کا مکان نہیں، یا تو فٹ پاتھ پر رہتا ہے یا کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو ایسے شخص کو ہوم لون لینے کی اجازت ہوگی۔ اور جہاں حاجت شرعیہ کا تحقق نہیں ہے وہاں پر ہوم لون لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت، بلڈ کیمپ رکھوانا اور بلڈ دینا یہ کیسا؟ دیکھیے، خون، انسان کا خون ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ تو اصل حکم تو یہی ہے کہ ہم اپنا خون کسی کو دے نہیں سکتے، لیکن حالت اضطراری میں جب آدمی مر رہا ہو یا اس کی جو بیماری ہے اس بیماری کے بڑھ جانے کا صحیح اندیشہ ہو،
یا یہ کہ بیماری کے دیر میں اچھا ہونے کا اندیشہ ہو یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں وہ علاج کی ضرورت متحقق ہو جاتی. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ حاجت کی وجہ سے، شرعی حاجت کی وجہ سے کچھ ناجائز چیزیں بھی جائز ہو جاتی، یعنی شریعت کی طرف سے اس کی اجازت مل جاتی. تو ایسی صورت میں بلڈ ڈونیٹ کرنے کی اجازت ہے، یعنی بغیر کسی معاوضہ کے، بغیر اس کے بدلے میں کچھ روپیہ پیسہ لیے ہوئے یہ خون دینے کی اجازت، سامنے والے کی جان بچانے کے لیے. سامنے والے کو خون کی ضرورت ہے تو اس کو خون دینا جائز ہے، لیکن اس کا عوض لینا جائز نہیں. مطلب کیا ہوا، اگر اس کا عوض لیں گے تو یہ خون کو بیچنا ہو گیا. خون کو بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ انسان کے جسم کے کسی بھی حصے کو، کسی بھی عضو کو، کسی بھی باڈی پارٹ کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی خرید و فروخت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان اپنے جسم کا اور اپنے جسم کے کسی بھی حصے کا مالک نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کا مالک ہے، تو انسان کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ایسی حاجت شرعیہ کی صورت میں خون دینے کی اجازت ہے. اور یہ یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں، کیونکہ اعضاء کی بات آ گئی، کہ خون دینے کی اجازت ہے حالت اضطراری میں، یعنی شرعی حاجت کا تحقق ہو جائے، یعنی خون کی سخت ضرورت ہو تو وہاں خون دیا جا سکتا ہے، ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن دوسرے اعضاء جیسے کہ کچھ لوگ کڈنی ڈونیٹ کر دیتے، کچھ لوگ آنکھ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، یہ حرام ہے. اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں ہے. کڈنی ڈونیٹ کرنے کی یا آنکھ ڈونیٹ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں کمی آ جاتی ہے. اگرچہ یہ مرنے کے بعد ڈونیٹ کیوں نہ کر رہا ہو، وہ یہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد میری کڈنی فلاں کو دے دی جائے، یہ کر دیا جائے، میری آنکھ کسی کو دے دی جائے، پھر بھی اس کو اجازت نہیں ہے. لیکن انسان کے جسم سے خون اگر نکال دیا جائے تو اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے علماء کرام نے حالت اضطراری میں اور حاجت شرعیہ متحقق ہونے کی صورت میں خون دینے کی اجازت دی ہے. تو ظاہر سی بات، جب اجازت ہے تو اس کے لیے بلڈ کیمپ لگانے کی بھی اجازت ہے، بلڈ بینک قائم کرنے کی بھی اجازت. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بڑے لوگ مل کر یا سرمایہ دار لوگ مل کر یا جو ہوش مند قوم کے جو ہوش مند لوگ ہیں وہ مل کر مسلم بلڈ بینک قائم کریں. اس میں کیا ہو کہ مسلمانوں کا ہی خون لیا جائے اور مسلمانوں کو ہی پہنچایا جائے ان کی ضرورت کے وقت، اور فری میں دستیاب ہو، بیچا نہ جائے، کیونکہ خون کی خرید و فروخت جائز نہیں. خون کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو فری میں کہیں سے خون نہیں مل رہا ہے، کہیں سے اس کو فری میں نہیں، تو اس کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اس کے لیے خریدنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے لیے بیچنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہوگی. خون ایسی چیز ہے جس کو بیچا نہیں جا سکتا. اب وہ مجبور ہے تو اس کو خریدنے کی اجازت دی گئی ہے، وہ خرید کر اپنی جان بچائے گا. جان بچانا فرض ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. تو بلڈ بینک بھی قائم کیا جا سکتا ہے اور اس میں خون جمع کیا جائے، لیکن اس کے لیے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. خون کے گروپس الگ الگ ہوتے ہیں. پھر خون کو جو محفوظ کیا جاتا ہے اس کو خراب ہونے سے بچانا بھی ضروری، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا. اگر ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے وہ خون ضائع ہوا تو یہ بھی گناہ ہے اور اس کی بھی اجازت نہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، اس میں کچھ کیمیکل شامل کرتے ہیں، کچھ اجزاء اس کے الگ کرتے ہیں، اس کو کچھ فلٹر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، تب جا کر وہ کئی دنوں تک محفوظ رہ سکتا ہے. تو یہ کام ہم کر سکتے ہیں تبھی یہ کریں گے، ورنہ پھر اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی. تو اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ غیر مسلم کا اگر کوئی بلڈ بینک ہے اس میں ہم اپنا خون جمع کرا سکتے کہ نہیں کرا سکتے؟ تو علماء کرام نے اس کی بھی اجازت دی، کیونکہ ابھی ہمارے لیے اپنا خود کا بلڈ بینک قائم کرنا دشوار ہے. تو غیر مسلموں کے بلڈ بینک میں بھی ہم جا کر بلڈ جمع کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ہم اگر بلڈ ڈونیٹ نہیں کریں گے اور خون جمع نہیں کروائیں گے تو ہمیں جب ضرورت پڑے گی تو ان کی طرف سے پھر ہمیں نہیں دیا جائے گا. تو یہ حاجت ملجیہ یعنی آگے پیش آنے والی ضرورت. تو اس کے تحت علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ بلڈ کو جو ہے خون ڈونیٹ کر کے اس کو غیر مسلموں کے بلڈ بینک میں بھی جمع کیا جا سکتا ہے. اس کی اجازت ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر ہمارے مریضوں کو وہاں سے مل سکے. حضرت، جمعہ کے خطبے میں ہاتھ پر ساکل باندھ کر بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا کیسا؟ ساکل باندھ کر بیٹھنا مطلب کیا؟ یہ گھٹنوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کچھ لوگ.
اور یہ ہاتھوں کا حلقہ بناتے ہیں گھٹنوں کے ارد گرد، اس طریقے سے گھٹنے اٹھا کر بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ ادب کے خلاف ہے۔ بلکہ خطبے کے دوران، بلکہ مسجد کے اندر جب تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو خطبے کے دوران تو اور زیادہ ادب کرنا ہے، خطبہ سننا بھی ضروری ہے، تو اس میں اس انداز میں بیٹھنا چاہیے جو ادب والا انداز ہو۔ تو یہ والا جو انداز ہے یہ ادب والا انداز نہیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ ایسے بیٹھنے میں سستی آتی ہے۔ ہر وہ طریقہ جس کی وجہ سے سستی آئے یا کاہلی آئے تو اس طریقے پر بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں بلکہ منع ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام جب خطبہ دے رہا ہو اس وقت احتبا کرنے سے منع فرمایا، اور احتبا یہ اسی طرح کی صورت ہوتی ہے جس طرح لوگ یہ ساکل بنا کر، جو سوال پوچھا انہوں نے، جو ساکل بنا کر بیٹھتے ہیں یعنی گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھتے ہیں، احتبا اسی طرح کا بیٹھنا ہوتا ہے، بس تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ احتبا کا مطلب یہ ہے کہ گھٹنے کھڑے کر کے، اپنی پنڈلیوں کو کھڑی کر کے اپنے دونوں ہاتھوں سے حلقہ بنائیں، ساتھ ہی ساتھ ایک چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لے۔ اس طرح بیٹھنے کے بعد ایک ہی چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی اس طرح بیٹھنے کی۔ اب دیکھیں اگرچہ وہ چادر لپیٹنے کا اس میں ذکر ہے، اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا، لیکن وہ گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھنا وہ طریقہ وہاں پر بھی پایا جاتا ہے، جو اس طریقے سے ابھی جو خطبے کے دوران لوگ بیٹھتے ہیں تو ایسا بیٹھنا منع ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے ادب والا۔ کیسے بیٹھنا ہے، حکم کیا ہے؟ نماز میں جس طرح قعدے میں بیٹھتے ہیں اسی طرح بیٹھنا چاہیے۔ قعدے میں نماز میں کیسے بیٹھ، نماز کی حالت میں قعدے میں کیسے بیٹھتے ہیں اسی انداز میں ہمیں خطبے کے دوران بھی بیٹھنا ہے۔ اب ایک طریقہ ہمارے یہاں پر یہ رائج ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ کو ایسے یہاں گھٹنے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا آپ کے یہاں پر؟ یہ طریقہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بر صغیر میں ہی پایا جاتا ہے، وہ ورنہ دوسرے ملکوں میں، دوسرے علاقوں میں یہ طریقہ نہیں، وہ بس ایسے ہی بیٹھتے ہیں جس طرح نماز میں، یا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں جس طرح قعدے میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ جو طریقہ ہمارے یہاں پر رائج ہے کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھتے ہیں اور دوسرے خطبے میں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، اور اس طرح بیٹھنے کی بھی اجازت ہے۔ مفتی احمد یارقہ نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناچی کے اندر یہ طریقہ لکھا ہے اور اس کو کہا ہے کہ یہ جائز ہے، بیٹھنے کی، اس طرح بیٹھنے کی بھی اجازت ہے۔ اور غالباً اس میں حکمت یہ ہے، کیونکہ کتابوں کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ طریقہ نہیں ملتا، کتابوں کے اندر یہ نہیں بیان کیا گیا کہ پہلے خطبے میں ہاتھ باندھ کر بیٹھنا ہے، دوسرے خطبے میں ہاتھ کو گھٹنے کے پاس رکھ دینا ہے زانوں پر، یہ طریقہ کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ جو کتابوں میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جس طرح نماز میں قعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھنا ہے۔ تو ہم قعدے کی حالت میں بیٹھتے ہیں تو کہاں ہاتھ رکھتے ہیں؟ گھٹنے کے قریب زانوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ قعدے میں تو ایسے بیٹھا جاتا ہے، تو یہ ایسے ہی بیٹھنا چاہیے، مطلب یہ ہوا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ قیام، جب تک وہ قیام تو اب ساقط ہے، یعنی جو ایسی نمازیں جن میں قیام فرض نہیں، نفل نماز، یا کوئی معذور ہے، معذور پر بھی اگر وہ قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے نماز پڑھے گا، تو وہ ہاتھ باندھتا ہے کہ نہیں بیٹھ کر؟ تو بیٹھنے کی ایک صورت یہ بھی ہوئی ہاتھ باندھنے کی۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے یہ طریقہ ہمارے یہاں پر رائج ہو گیا ہو تاکہ ان دونوں صورتوں پر عمل ہو جائے، ہاتھ باندھنے والی صورت پر بھی عمل ہو جائے اور یہ گھٹنے کے قریب ہاتھ رکھنے والی صورت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو ایسا کرنے کی بھی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، دونوں ادب والے ہی طریقے۔ حضرت کچھ لوگ جمعہ میں آدھا خطبہ ہونے کے بعد آتے ہیں تو کیا ان کی نماز جمعہ ہوگی؟ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے خطبے کا ہونا شرط ہے، یعنی امام کا خطبہ دینا شرط ہے، اور ظاہر سی بات وہ تو خطبہ ہوتا ہی ہے۔ تو امام صاحب نے خطبہ دے دیا، پھر نماز ادا کی گئی تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی حرج نہیں۔ اگرچہ کوئی بعد میں آ کر شامل ہوا، خطبے کے درمیان شامل ہوا، یا مان لیجئے کہ خطبہ پورا ہو چکا تھا، مکمل ہو چکا تھا، سیدھا نماز میں آ کر شامل ہوا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رکعت چھوٹ گئی، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ خطبے کے ثواب سے محروم ہے۔
جو خطبہ چھوڑ دیتا ہے وہ خطبے کے ثواب سے محروم، یا جو لیٹ آتا ہے تو جتنا سنے گا اتنا ہی ثواب ملے گا، جو چھوٹ گیا اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اور جمعہ کے دن جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے تو اس کے لیے اونٹ کے صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں فرشتے اس کے نامہ اعمال میں، جو اس کے بعد میں آتا ہے اس کے لیے گائے صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور جو اس کے بعد میں آتا ہے تیسرے نمبر پر اس کے لیے بکری صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور جو اس کے بعد آتا ہے چوتھے نمبر پر اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں، اور جو اس کے بعد پانچویں نمبر پر آتا ہے اس کے لیے فرشتے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب لکھتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث پاک کے اندر آیا، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہو تو اللہ معاف فرمائے، لیکن اگر ایسے وقت پر کوئی شخص آتا ہے کہ امام نے خطبہ شروع کر دیا ہے تو اب اس کے لیے کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب امام خطبہ دینا شروع کر دیتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر بند کر کے فرشتے بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو رجسٹر ہی بند ہو گیا تو اب کیا ثواب لکھا جائے گا؟ تو لیٹ آنے والوں کو، تاخیر سے آنے والوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ہفتے میں ایک ہی دن کی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی لیٹ آئیں تو پھر کیا فائدہ بھائی؟ ہفتے میں ایک دن آ رہے ہیں اور اس میں بھی لیٹ آ رہے ہیں، اور پھر دیکھیں گے آپ کہ جیسے ہی نماز مکمل ہوتی 2 رکعت ایسے بھاگتے ہیں کہ لگتا ہے جیل سے چھوٹے ہیں، سنت پڑھنے کی بھی فکر نہیں۔ ہم ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ہم یہی گمان کرتے ہیں کہ گھر جا کے سنت پڑھتے ہوں گے، ہم تو یہ حسن ظن رکھیں گے مومن کے ساتھ، گھر جا کے پڑھتے ہوں گے، لیکن مسجد میں پڑھے تو اور ثواب ملے گا، مسجد میں ثواب پڑھنے کا زیادہ، نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، تو وہ بھاگتے ہوئے نظر آتے، تو ایسی نماز کا کیا مطلب ہوا؟ تو بہرحال وہ یہ صورت ہے، اگر کہ وہ خطبے کے بیچ میں بھی آیا ہے تو نماز تو ہو جائے گی، جبکہ خطبہ دیا گیا ہو، یعنی امام صاحب نے خطبہ دیا ہو تو نماز ہو جائے گی۔ حضرت جیسا کہ میں نماز کے لیے آیا اور جماعت کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی تو اب 2 رکعت بچی ہوئی ان کو کیسے ادا کریں گے؟ مکمل طریقہ بتا دیں۔ 4 رکعت والی نماز اگر ہے اور اس میں 2 رکعت چھوٹ گئی تو ایسی صورت میں امام جب سلام پھیرے گا تو اس مقتدی کو سلام نہیں پھیرنا ہے، اس کو مسبوق کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مسبوق، جس کی 1 یا 2 رکعت چھوٹ گئی یا 3 رکعت چھوٹ گئی ہو، یا 4 رکعت والی میں 4 رکعتیں چھوٹ گئی، وہ قاعدے میں شامل ہوا، تو یہ مسبوق مقتدی ہوتا ہے، امام کے ساتھ اس کے لیے سلام پھیرنا جائز نہیں۔ اگر غلطی سے سلام پھیر دیا ہے تو ایسی صورت میں اگر دیکھا جائے کہ امام کے بالکل ساتھوں ساتھ سلام پھیرا ہے تو سجدہ سہو کرنے کی حاجت نہیں، لیکن امام کے بعد اگر اس نے غلطی سے سلام پھیرا ہے تو اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا، اور اگر جان بوجھ کر سلام پھیر دیا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس مسبوق مقتدی نے جس کی رکعتیں چھوٹی ہوئی ہے، اگر امام کے ساتھ جان بوجھ کر سلام پھیر دے گا تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس کو سلام نہیں پھیرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جب امام ایک طرف سلام پھیر لے اور دوسری طرف سلام پھیرنے لگے تب یہ کھڑا ہو جائے گا، اور یہ بھی حکم کس وجہ سے ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف سلام پھیر مکمل ہو جائے، ایک طرف سلام، اور دوسرا سلام پھیرنے لگے تب ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہو سکتا ہے امام پر سجدہ سہو واجب ہوا ہو، امام پر سجدہ سہو واجب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک طرف سلام پھیرے گا اور ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد ہی سجدہ سہو کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو دوسرے سلام کے وقت کھڑا ہونے کا حکم ہے کہ اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو امام سجدہ سہو کر رہا ہو تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ سجدہ سہو میں امام کی متابعت کریں، یعنی پیروی کریں، یعنی یہ بھی امام کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا مسبوق مقتدی، تو یہ اس طرح کھڑا ہو جائے، اب وہ اپنی 1 رکعت یا 2 رکعت جو ہے وہ کھڑے ہو کر ادا کرے گا۔ اب اس میں جو طریقہ ہے، یعنی قرات میں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، اور مان لیجئے کہ اگر 3 رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی ملائے گا، لیکن تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور 2 رکعتیں اگر چھوٹی ہے تو دونوں رکعتیں مکمل کر لے گا، بیچ میں قعدہ نہیں کرے گا۔ 4 رکعت والی نماز کے اندر بیچ میں وہ قعدہ نہیں کرے گا، اور 2 رکعتیں مکمل کر کے پھر وہ قعدہ کرے گا اور اس میں التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور ان دونوں رکعتوں میں اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا۔ لیکن اگر 3 رکعت چھوٹی ہے تو پھر اس کو کیسے ادا کرے گا؟ 3 رکعت چھوٹی ہے 4 رکعت والی نماز کے اندر، تو وہ 1 رکعت امام کے بعد کھڑا ہو جائے گا
اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد قعدہ کرے، اس میں صرف التحیات پڑھے اور پھر وہ کھڑا ہو جائے، پھر باقی کی 2 رکعت پڑھے. لیکن اس میں جو قراءت کرنا ہے وہ قراءت وہ اسی ترتیب سے ہوگی. یعنی اگرچہ یہاں قعدہ ہو گیا لیکن یہ ابھی جو دوسری رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا اس میں وہ قراءت کرے گا. پہلی رکعت جو قعدے سے پہلے پڑھی ہے اس میں قراءت میں سورہ فاتحہ ملائے گا، اور دوسری رکعت جو قعدے کے بعد پہلے قعدے کے بعد پڑھے گا اس میں بھی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، اور پھر جو تیسری رکعت پڑھے گا اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. مطلب کیا ہوا کہ امام کے ساتھ ایک ملی ہے اس کو، تو رکعت کی تعداد کے اعتبار سے اگرچہ یہ بعد والی رکعت جو امام کے بعد کھڑے ہونے کے بعد پڑھے گا یہ دوسری ہو رہی ہے، لیکن قراءت کے حکم میں یہ پہلی ہے. قراءت کے حکم میں پہلی ہے. اور 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو ان میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، تو اس کے لیے بھی لازم ہوگا کہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا، وہ ترتیب کے اعتبار سے. لیکن مان لیجئے کہ اگر وہ مغرب کی نماز تھی اور مغرب کی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئی ہیں تو کیسے ادا کرے گا؟ ایک رکعت چھوٹی ہے تو ایک رکعت کا تو طریقہ آسان ہے. 2 رکعتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو اگر مثال کے طور پر وہ قعدے میں شامل ہوا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ کھڑا ہو جائے گا. اب ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر سے قعدہ کرے گا، ایک رکعت پڑھنے کے بعد پھر سے قعدہ کرے گا. یہ اس کے لیے قعدہ اولا ہوگا، صرف التحیات پڑھے گا اور پھر کھڑا ہو جائے گا، پھر دوسری رکعت پڑھ کے پھر وہ قعدہ کرے گا. لیکن ان دونوں رکعتوں میں اس کو قراءت کرنی ہے، کیونکہ اس کے اعتبار سے، اس کی نماز کے اعتبار سے یہ پہلی اور دوسری ہے. تو فرض نماز جو 3 رکعت والی ہو یا 4 رکعت والی ہو اس میں پہلی 2 میں قراءت کرنی ہے. یعنی قراءت کرنے کا مطلب سورہ فاتحہ ملانا ہے، تو سورہ فاتحہ اس میں اس کو دونوں رکعتوں کے اندر ملانا پڑے گا. یہ مغرب کی نماز کا ایسا حکم ہے. اور دیکھیں ایک پہیلی بھی یہاں پر بیان کی جاتی ہے کہ ایسی کون سی نماز ہے کہ وہ 3 رکعت والی نماز لیکن اس میں 4 قعدے ہیں. قعدے 4. اب 3 رکعت کہہ دیا تو یا تو وتر ہوگی یا مغرب ہوگی، لیکن وہ مغرب کی نماز ہے. لیکن 4 قعدے بننے کی صورت کیسے ہو جائے گی؟ پھر 4 قعدے کیسے ہوں گے بھائی؟ رکعت 3 ہے، قعدے 4 کیسے ہو گئے؟ تو اس کی ایک صورت ہے کہ آدمی پہلے قعدے میں شامل ہوا، 2 رکعت مکمل ہو چکی تھی، امام صاحب پہلے قعدے میں بیٹھے تھے، وہاں شامل ہوا، یہ اس کا پہلا قعدہ ہو گیا. اب امام صاحب کے ساتھ اس نے 1 رکعت پڑھی، امام صاحب نے قعدہ اخیرہ کیا تو یہ اس مقتدی کا دوسرا قعدہ ہو گیا. اب اس کی 2 رکعتیں چھوٹی ہوئی تھی، یہ کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھنے کے بعد پھر سے یہ قعدہ کرے گا تو یہ اس کے لیے تیسرا قعدہ ہو گیا. پھر آخری قعدہ اس کو پھر کرنا ہے 2 رکعت مکمل کرنے کے بعد. 4 قعدے ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہ ایک صورت ایسی ہے کہ رکعت 3 ہے لیکن قعدے 4 ہو جاتے ہیں. اور اب ایک سوال یہ آ سکتا ہے آپ کے ذہن میں کہ ثنا پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے؟ مسبوق مقتدی کو جو اپنی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، جو رکعتیں چھوٹ گئی ہیں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑا ہو کر پڑھے گا تو وہاں پر وہ ثنا پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ پہلے امام کے ساتھ ثنا پڑھ چکا ہے تو اب ثنا پڑھنے کی حاجت نہیں، اور اگر امام کے ساتھ نہیں پڑھ سکا تو اب وہ ثنا پڑھے گا اپنی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا. اب اس میں کیا ہوگا کہ اگر وہ ایسی نماز میں شامل ہوا کہ جس میں بلند آواز سے قرات کی جاتی ہے اور امام صاحب نے بلند آواز سے قرات کرنا شروع کر دیا ہے تو ثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو اب وہ ثنا نہیں پڑھ پایا ہے تو اب بعد میں پڑھے گا. لیکن سری نماز تھی تو اس میں جب بھی شامل ہو وہ، اگر اس کو قیام ملا ہے، قیام کی حالت میں اگر وہ ثنا پڑھ سکتا ہے تو وہاں وہ ثنا پڑھے گا سری نماز کے اندر، تو اب بعد میں پڑھنے کی حاجت نہیں. لیکن کبھی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ سری نماز تھی لیکن ڈائریکٹ رکوع میں شامل ہوا، قیام ملا گی نہیں کیونکہ ثنا تو قیام کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، رکوع میں شامل ہوا تو اب ثنا پڑھنے کا محل ہی نہیں، موقع ہی نہیں، تو اس صورت میں بھی وہ ثنا بعد میں پڑھے گا جب وہ اپنی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا. حضرت جیسے کہ اسی میں ہے کہ میں 4 رکعت کے لیے آیا، پہلی رکعت میری چھوٹ گئی، اب جب میں کھڑا ہوا تو مجھے اس رکعت میں بڑی صورت ملانی پڑے گی یا چھوٹی؟ اس میں پھر دیکھیے اس میں ایسا کوئی ضروری نہیں کہ امام نے کیا پڑھا تھا، امام نے کتنی لمبی قرات کی تھی، اس کا کوئی لحاظ نہیں. قرات کے اعتبار سے یہ اس کی گویا کہ الگ نماز ہے تو اس میں کوئی بھی صورت پڑھ سکتا ہے. اب اس میں آگے پیچھے ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، آگے پیچھے مطلب امام کی قرات کے آگے پیچھے ہو جائے، ورنہ یہ 2 رکعت اگر پڑھنا ہو تو اس 2 رکعت میں الٹا نہیں ہونا چاہیے قرآن شریف. امام صاحب جو پڑھ چکے وہ تو اب ظاہر سی بات ہے اگر 2 رکعت چھوٹی تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ امام صاحب نے کیا پڑھا تھا، یا سیدھی نماز ہوگی تب بھی نہیں پتہ چلے گا. تو قرات کے اعتبار سے اس کو پورا اختیار ہے، وہ جو چاہے وہ سورت پڑھ سکتا ہے. لیکن 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے اور 2 رکعت میں اگر اس کو قرات کرنی ہے تو پھر اس میں ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، واجب ہے. یعنی اپنے اعتبار سے پہلی رکعت میں جو سورت پڑھے گا پھر دوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورت اس کو پڑھنی پڑے گی. حضرت
جیسا کہ ایک کرکٹ ٹورنامنٹ ہے جس میں ہم ورزش کی نیت سے کھیلتے ہیں، لیکن اس کے گراؤنڈ کا پیسے کے طور پہ ہمیں فیس جمع کروانا پڑتا ہے، اور لاسٹ میں اچھے کھیلنے والے کو انعام سے نوازا جاتا ہے، تو اس انعام کو لینا کیسا؟ اچھے کھیلنے والے سے کیا مراد؟ مطلب پلیئر کو دیا جاتا ہے یا پوری ٹیم کو؟ مین آف دا میچ ہوتا ہے، اچھا، مین آف دا سیریز۔ دیکھیے اس سے پہلے بھی یہ کرکٹ کے تعلق سے مسئلہ آ چکا تھا کہ اس طرح کے کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں۔ صرف 3 کھیل ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، وہ کون سے ہیں؟ گھڑ سواری اور تیر اندازی اور بیوی کے ساتھ ملاعبت، یہ 3 کھیل کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کھیل کی نیت سے، لغو کی نیت سے اگر کھیلے گا تو ناجائز ہے، لیکن اس میں ورزش کی نیت سے اگر کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اس میں ورزش ہو بھی رہی ہے، یعنی دوڑ بھاگ کرنا پڑ رہا ہے، اس میں بیٹھے بیٹھے کھیلنے والے کھیل میں اگر وہ ورزش کی نیت کرے گا تو اس کی نیت کا اعتبار ہی نہیں۔ بھائی بیٹھ کر کھیلنے والے کھیل میں کون سی ورزش؟ بھائی اس میں ورزش ہو ہی نہیں رہی، تو ورزش کی نیت کا کوئی مطلب نہیں۔ تو کرکٹ میں ورزش کی نیت کی جا سکتی ہے، تو ورزش کی نیت سے اگر کرکٹ کھیلا جائے اور اس میں خوب بہت زیادہ ٹائم بھی صرف نہ ہو، نمازیں بھی قضا نہ ہو، اور کوئی بھی دوسرا خلاف شرع کام نہ کیا جائے، ناجائز کام نہ کیا جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن انہوں نے جو سوال پوچھا کہ بھائی وہ گراؤنڈ جہاں پر ہم کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو گراؤنڈ کا ہمیں پیسہ دینا پڑتا ہے، تو یہ گویا کہ اس کا کرایہ ہوا گراؤنڈ کا، جتنی دیر تک ہم اس میں کھیلیں گے تو گویا کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ اس کا بھاڑا ہے، یہ اس کا کرایہ ہے۔ اگر وہ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ آپ یہاں پہ کھیلیں گے، اتنے گھنٹے کھیلیں گے تو آپ کو اتنا کرایہ دینا ہے، تو وہ کرایہ ہے، وہ بھاڑا ہے، وہ اگر طے ہوا ہے تو وہ دینا پڑے گا، اور یہ اس میں پھر وہ کوئی حرج نہیں۔ لیکن جو انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ جو کھلاڑی مین آف دا میچ ہوتا ہے یا مین آف دا سیریز، بہت اچھا کھیلنے والا، تو اس کو انعام دینا، اس سے بچنا بہتر، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس میں دیکھیں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو کبھی یہ صورت ہوتی ہے کہ جیتنے والی ٹیم کو انعام دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا جیتنے والی ٹیم کو اگر انعام دیا جائے، کیونکہ کوئی پلیئر سے ہی پیسے لیے جاتے ہیں، پھر ان میں سے جو ٹیم جیتی ہے اس کو پیسے دے دیے، جو ٹیم تھی اس کو تو پیسہ مل گیا، جو لوگ ہار گئے، جو جیتی اس کو پیسہ مل گیا، جو لوگ ہار گئے ان کا پیسوں کا نقصان ہو گیا، تو یہ جوئے کی صورت ہو جاتی ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو انعام دیا جا رہا ہے جو مین آف دا میچ بن رہا ہے، جس نے اچھا وہ کھیلا ہے تو اس کو دیا، اس سے بچنا ہی بہتر۔ لیکن اگر یہ صورت اختیار کر رہی ہیں تو ایک جائز صورت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک آدمی ہے جو پورے اس ٹورنامنٹ اور مقابلے کا مین ہو، منتظم ہو، انتظام کرنے والا ہو۔ اسپانسر الگ ہو جاتا ہے، ابھی وہ بات میں بتاؤں۔ وہ ایک آدمی جو ہے وہ ساری ذمہ داری لیتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں جو خرچہ ہونے والا ہے، بھائی یہ گراؤنڈ کا بھی پیسہ دینا ہے، گیند بھی لانی ہے، بلہ بھی لانا ہے، اور اسٹمپ بھی لانے ہیں، یہ سب بھی ہے، تو بھائی اس کا پیسہ لگے گا، تو وہ سب کے پاس سے اخراجات، یہ جو خرچہ ہونے والا ہے وہ اس کے پیسے لیتا ہے، اور کچھ زائد پیسے بھی لے لیتا ہے احتیاطاً، اور اس میں سب کی رضامندی شامل ہو جاتی ہے، اور وہ سب اس کو پورا اختیار دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں وہاں خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ ٹورنامنٹ سے تعلق رکھنے والی چیزوں میں آپ اس کو جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتے ہیں، اور پہلے سے انعام دینے کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی کہ ہم بھائی اتنے روپے مین آف دا میچ کو دیں گے یا مین آف دا سیریز کو دیں گے، ایسی پہلے سے کوئی شرط نہیں لگی تھی۔ اب وہ جو سارا ضرورت کا جو سامان تھا وہ ان پیسوں سے لا لیا گیا، اور وہ گراؤنڈ کی جو فیس تھی، جو کرایہ تھا وہ بھی بھر دیا گیا۔ اب جو پیسے بچے ہیں وہ جو مینیجر ہے، جو منتظم ہے، انتظام کرنے والا مین آدمی تھا، وہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی رقم فکس کیے بغیر اپنی مرضی سے 100 روپیہ، 500 روپیہ، 1000 روپیہ جو بھی دینا چاہے وہ ایسی صورت میں مین آف دا میچ کو دے سکتا ہے یا مین آف دا سیریز کو دے سکتا ہے، جبکہ پہلے سے اس کی کوئی شرط نہ لگی ہو، یا کوئی ٹرافی لا کر دے دے تو وہ بھی اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کی پابندی کرنا بہت مشکل ہے اس انداز میں۔ اگر ظاہر سی بات، عام طور پر یہ پہلے سے طے ہوتا ہے کہ بھائی جو مین آف دا میچ بنے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، یا جو مین آف دا سیریز بنے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا، تو ہر کسی کی خواہش ہوتی کہ وہ مین آف دا میچ بن جائے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو وہ انعام مل جائے۔ تو ایسی صورت میں انہوں نے جو پیسے بھرے ہیں وہ یہ خواہش رکھ رہے تھے کہ یہ ہم کو ملیں گے، لیکن ان کو نہیں ملتے، ایک اعتبار سے ان کے مال کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔
تو یہ جو طریقہ ہے اس کو اس پر عمل یہ جو ہے کہ اس سے بچنا ہی بہتر ہے. اور جو صورت جو میں نے بتائی اس کو اختیار کر سکتے ہیں اور اس صورت میں انعام دیا جا سکتا ہے. اور وہ جو صورت ہے کہ ایک ٹیم ہاری ایک ٹیم جیتی تو وہ جیتنے والی ٹیم کو انعام دیا جائے, جو ٹیم جیتے گی اس کو اتنا انعام ملے گا, یہ ناجائز و حرام. یہ شرط لگانا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی تیسری پارٹی ہے, جو انہوں نے کہا اسپانسر, اگر کوئی اسپانسر کرنے والا آدمی وہ دونوں ٹیموں میں سے کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہے, وہ تیسرا ہی آدمی ہے, اور اس نے مان لیجئے کہ انعام کا اعلان بھی کر دیا کہ جو مین آف دا میچ بنے گا یا جو ٹیم جیتے گی میں اس کو اتنا انعام دوں گا, تو اس کی گنجائش ہے, وہ دے سکتا ہے اپنی مرضی سے, کیونکہ وہ ٹیم میں سے کسی بھی ٹیم کا حصہ نہیں, وہ کسی بھی ٹیم کے کھلاڑیوں کا حصہ نہیں, وہ الگ ہے بالکل, کسی بھی ٹیم سے اس کا تعلق نہیں, تو وہ اپنی مرضی سے جس کو جو چاہے دے, اس میں کسی کے دوسرے کے مال کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنا مال دے رہا ہے, تو اس کی گنجائش ہے, اس کی اجازت ہے. ایسی صورت میں تیسرا کوئی آدمی کھڑا ہو جائے جو کسی بھی ٹیم میں شامل نہ ہو اور وہ مین آف دا میچ کو انعام دے دیتا ہے یا ٹرافی دے دیتا ہے, تو اس کی گنجائش ہے, یہ جائز ہو سکتا ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. حضرت ایجوکیشن لون لینا کیسا, جیسے کہ ہمارے بچے کو سرجن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کم سے کم 20 سے 30 لاکھ روپے چاہیے. ایجوکیشن لون کا بھی وہی حکم ہے جو میں نے ابھی ہوم لون کے تعلق سے بتایا, کیونکہ بینک سے لیا جائے گا یا کسی فائنانس کمپنی سے لیا جائے گا یا گورنمنٹ کی کوئی اسکیم ہوگی اس میں سے یہ لون لیا جائے گا, تو اس میں بھی بیاج دینا پڑتا ہے, تو وہی حکم ہے. اور یہاں تو دیکھیں کوئی حاجت کی بھی صورت نہیں, ہوم لون میں تو وہاں حاجت متحقق ہو سکتی ہے, یہاں تعلیم کے معاملے میں کوئی شرعی حاجت نہیں ہے. اب یہ سرجن بنانا کوئی ضروری نہیں ہے, اگر آپ اپنے بچے کو سرجن نہیں بنائیں گے تو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا یا بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا, ایسا کچھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. حرج عظیم کے کچھ معاملات نہیں ہوتے ہیں, ہاں تو وہ سرجن بنانا کوئی ضروری نہیں, تو اس کے لیے یہ لون لینے کی, ایجوکیشن لون لینے کی اجازت بھی نہیں ہوگی. یہاں حاجت کا تحقق نہیں, جو شرعی حاجت جس کی بنیاد پر وہ لون لینے کی اجازت تھی وہ اب یہاں پر حاجت پائی ہی نہیں جا رہی. ہاں اگر ایسی کوئی صورت ہو, جو جانکار ہیں ہم ان سے خود ہی پوچھنا چاہیں گے, اگر ایسی کوئی صورت ہے کہ وہ ایجوکیشن لون لے لیتے ہیں اپنے بچے کے نام پر اور وہ ہیں مالدار, ان کا لاکھوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ انکم ٹیکس کے معاملات ہیں, اور ان کو یہ قانون ایسا معلوم ہے کہ اگر میں یہ ایجوکیشن لون لے لوں گا تو انکم ٹیکس میں مجھے راحت ملے گی, تو پھر یہ لون لینے کی اجازت ہوگی. لیکن یہ کنفرم کرنا پڑے گا ان کو کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, راحت ملے گی کہ نہیں ملے گی, ان کو اس میں رعایت ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ کنفرم کرنا ضروری. اور پھر ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو رعایت جو یہ رقم جو بھرنی پڑ رہی ہے اور جو رعایت ہے اس سے زیادہ بھرنی پڑ رہی ہے, ایکسٹرا جو بیاج کی رقم, تب بھی کوئی مطلب نہیں, کیونکہ جو ایکسٹرا پہلے بھرنا پڑ رہا تھا ابھی بھی بھرنا پڑ رہا ہے, تو وہ یہ پورا معاف ہو جانا چاہیے. جو زائد رقم جو ہم کو بھرنی پڑ رہی ہے یہ معاف ہو جانا چاہیے, وہ انکم ٹیکس کے اندر یہ رقم پوری معاف ہو جانی چاہیے, تب جا کر جو ہے کہ لینے کی اجازت ہوگی. لیکن وہ کنفرم کرنا پڑے گا, آپ کو معلوم کرنا پڑے گا قانون داں لوگوں سے. حضرت میں ایک سرکاری جاب کرتا ہوں, اس میں داڑھی نہیں رکھ سکتا, تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس نوکری کو چھوڑنے کا حکم ہوگا, اور یہ عذر لنگ ہے, بیکار کی بات ہے, بہانہ ہے. ورنہ ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور داڑھی بھی رکھتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کو, ہمارے متعلقین میں, ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی, الحمدللہ سنت رسول, اور وہ گورنمنٹ جاب کر رہے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو میونسپلٹی میں جاب کر رہے ہیں, پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا, داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو یہ بہانہ ہے. کچھ معاملات ہوں گے, ستایا جائے گا یا کچھ بولیں گے تو اگنور کرنا ہے آپ کو, اس کو نظر انداز کرنا ہے, اپنا کام جاری رکھیے. اور اگر مجبور کیا جا رہا ہے آپ کو تو آپ قانون کا سہارا لے سکتے ہیں, کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں ہے گورنمنٹ کا کہ گورنمنٹ کی جاب میں آپ داڑھی نہیں رکھ سکتے. گورنمنٹ کا کوئی قانون نہیں, کوئی بتائے اگر ایسا ہو تو. نہیں ہے, گورنمنٹ کا کوئی ایسا قانون نہیں ہے دستور میں کہ آپ گورنمنٹ کی جاب کر رہے ہوں, سرکاری جاب کر رہے ہوں تو اس میں داڑھی نہیں رکھ سکتے. ایسا کوئی قانون کوئی نہیں دکھا سکتا ہے. تو آپ قانون کا سہارا لے کے مجھے یہ ٹارچر کیا جا رہا ہے اور داڑھی کٹانے پر مجبور کیا جا رہا ہے, اگر آپ کو وہی جاب کرنی ہے تو, اور اگر آپ ان ساری پریشانیوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو وہ جاب ہی چھوڑ دیجئے, وہ ملازمت چھوڑ دیجئے, اور اچھی نیت کے ساتھ چھوڑیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر نوکری آپ کو ملے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے 14,000 کی نوکری چھوڑی یہ داڑھی کی وجہ سے, تو ان کو 20,000 کی نوکری مل گئی الحمدللہ.
اچھی نیتوں کے ساتھ اگر آپ شریعت پر عمل کرنے کی نیت سے یہ جاب چھوڑ دیتے ہیں داڑھی تاکہ نہ کٹانی پڑے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ حضرت جیسا کہ 22 رجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے تو کچھ لوگ اس کو ملا مولویوں کا نکالا ہے ایسا الزام لگاتے ہیں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو ملا مولوی والا جو لفظ ہے نا یہ بھی بڑا گستاخی والا لفظ ہے، یعنی ہمارے زمانے کے اعتبار سے، ورنہ ایک زمانے میں لفظ ملا یہ بہت بڑا لقب ہوا کرتا تھا۔ بڑے بڑے علماء جو علم کے پہاڑ ہوا کرتے تھے ان کو ملا کہا جاتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ القاب کی بہت زیادہ فراوانی، ریل پیل جس کو آیا جو آیا وہ لقب دے دیتے، اور اس زمانے میں ملا جو ہے بہت چھوٹا لقب مانا، لقب تو کیا بلکہ بہت ذلت والا لفظ مانا جاتا ہے کہ کسی عالم کو اگر ملا کہہ دیا جائے تو اس کو برا لگ جاتا ہے، تو یہ بے ادبی، اور یہ بے ادبی کی نیت ہی سے لوگ بولتے بھی ہیں۔ تو عالم علماء اور مولانا حضرات مفتیان کرام ان کی بے ادبی کرنا، ان کی بے حرمتی کرنا جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر ان کے علم کی وجہ سے اگر ان کی کوئی توہین کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ ان کے پاس علم ان کے گھر کا نہیں ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اس علم کی توہین یہ کفر ہے، یہ توہین والے الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ 22 رجب المرجب یہ کوئی علماء کرام کا نکالا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ایک روایت کے مطابق 22 رجب المرجب کو ہوا ہے۔ اب جو ایک اختلاف ہے، اب اختلاف پائے جاتا ہے، بہت ساری شخصیات ہیں، بہت ساری ہستیاں ہیں جن کی وفات کی تاریخ میں اختلاف ہے کہ یہ تاریخ کو ہوا یا یہ تاریخ، ایک روایت یہ ہے، ایک قول یہ ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وصال کے تعلق سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء نے 1 رجب المرجب فرمایا، بعض علماء نے 5 رجب فرمایا، بعض علماء نے 15 فرمایا، بعض علماء نے 22 فرمایا، بعض علماء نے 26 بھی فرمایا۔ تو یہ اتنی ساری روایت ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ مشہور جو روایت ہے وہ 22 رجب والی ہے، لوگوں کے درمیان جو مشہور ہے اور جو پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ تو اسی کے مطابق علماء بتاتے بھی ہیں اور اسی کے مطابق عمل بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کے جو سوالات کیے جاتے ہیں تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں کچھ کھوٹ ہے۔ علماء کرام کی کئی عداوت اور حسد اور جلن کے تو معاملات نہیں ہیں، یہ علماء جو ہیں ان کو معمولی نہ سمجھا جائے، یہ دین کے رہنما ہوتے ہیں، یہ دین کے خادم ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی بات بتاتے ہیں، یا قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بھی چیز ہوتی ہے قرآن و حدیث سے جو نکلے ہوئے اصول اور قوانین جس کو فقہ کہا جاتا ہے اس کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ تو ان پر اعتراض کرنا، دیکھیں آپ کا اعتراض کہاں پہنچتا ہے۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال 22 تاریخ کو ہی عام طور پر منایا جاتا ہے۔ حضرت بغیر ٹوپی کے اگر نماز پڑھ لی تو ادا ہوگی یا مکروہ؟ بغیر ٹوپی کی اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز پڑھی ہے، جیسے ٹوپی ملی ہی نہیں، گھر سے بھی لے کر نہیں آئے تھے، مسجد میں آئے تو مسجد میں جو عام طور پر ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں وہ ختم ہو چکی تھی، لوگ پہن چکے تھے آنے والے، تو اب اس کو ٹوپی ملی ہی نہیں اور اس نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لی تو نماز بغیر کسی کراہت کے ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہاں مجبوری تھی۔ لیکن کوئی مجبوری نہیں، صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا ہے تو یہ مکروہ ہے تنزیہی، کیونکہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا مستحب ہے، یہ نماز کے آداب میں سے ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا، اور سر ڈھانک کر نماز پڑھنا، امامہ شریف پہننا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، امامہ شریف پہن کر پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، اور سر ڈھانکنا یہ مستحب ہے، سر ڈھانک کر نماز پڑھنا مستحب ہے، اور ٹوپی کے ذریعے ڈھانکا جائے گا یا امامہ شریف کے ذریعے ڈھانکا جائے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس نیت سے ٹوپی نہیں پہنتا ہے کہ نماز کوئی اتنی اہم چیز تھوڑی ہے، نماز کوئی اتنی بڑی چیز تھوڑی ہے کہ اس کے لیے ٹوپی پہنی جائے، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نماز کی اہانت ہو گئی، یہ نماز کی توہین ہو گئی تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں پر ٹوپی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کر دوں کہ ٹوپی بھی اگر ہو تو وہ ٹوپی ادب والی ہونی چاہیے، پلاسٹک کی ٹوپی بھی پہننا مکروہ ہے۔ پلاسٹک کی ٹوپی جو ہوتی ہے کیونکہ وہ لباس نہیں، لباس کپڑے کا ہوتا ہے، دھاگے وغیرہ کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ عام طور پر جس طرح کی ٹوپیاں ہم پہننا پسند کرتے ہیں وہی ٹوپی پہنے جو ادب کے دائرے میں آتی ہے۔ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر آپ پیر صاحب کے پاس جائیں گے، مجھے بتائیے، پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر آپ کے پیر صاحب آئے ہیں تو وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر جائیں گے؟ کیوں نہیں جا رہے ہیں بھائی؟ کیوں آپ اس کو خلاف ادب سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے نا، تو پیر صاحب کے پاس جب وہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر نہیں جا سکتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے آ سکتے ہیں؟
پلاسٹک کی ٹوپی مسجد میں رکھنی بھی نہیں چاہیے. مسجد والوں کو بھی یہ مشورہ دیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کی ٹوپیاں نہ رکھیں. جو پلاسٹک کی ٹوپی ہیں یا ایسی ٹوپیاں ہیں کہ جو ٹوپیاں عام طور پر ہم بڑے بزرگوں کی بارگاہ میں پہن کر نہیں جا سکتے. جیسے کبھی مسجدوں کے اندر ٹوپیاں رکھی تو ٹھیک ٹھاک ہے، کپڑے کی ہے، لیکن وہ رکھے اتنی زیادہ میلی ہو جاتی ہے کہ عام طور پر ہم ایسی ٹوپیاں پہننا پسند نہیں کرتے، تو پھر وہ بھی مکروہ ہوگا. کیا بہت زیادہ میلی کچیری ٹوپی ہم پہن کر کیا کسی پیر صاحب کے پاس جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو ایک ٹوپی ہم ہمیشہ اہتمام کے ساتھ اپنے ساتھ رکھیں. وہ چھوٹی سی ٹوپی جو جیب میں رہ جائے وہ رکھیں، یا ہم جہاں پر کام کرتے جاب کرتے ہیں وہاں پر رکھیں. اور بلکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ہمیشہ ٹوپی پہنتے رہنا چاہیے، سر پہ ٹوپی سجائے رکھنا چاہیے. اچھی بات ہے، یہ مسلمان ہونے کی علامت اور نشانی ہے. ہمیشہ ٹوپی پہنے تو ثواب ملے گا آپ کو، اس نیت کے ساتھ کہ ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں. ورنہ تو اور بھی نشانیاں، جیسے داڑھی مبارک بھی نشانی ہے، علامت ہے. تو ہمارے لباس سے بھی لگنا چاہیے کہ یہ اللہ اور رسول اللہ کا ماننے والا جا رہا ہے. تو ٹوپی ہمیشہ پہنے تو اور اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. تو یہ اس طرح کی جو ٹوپیاں ہیں وہ نہیں پہنی چاہیے، وہ بھی مکروہ. اب اچھا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ رومال باندھتے ہیں. یہ رومال باندھنا بھی مکروہ ہے. دیکھیں، میں نے بتایا دو چیزیں ہیں نماز میں، یا تو ٹوپی پہن کر پڑھیں گے یا امامہ شریف پہن کر نماز پڑھیں گے. اب بتائیے، یہ جو رومال باندھتے ہیں وہ ٹوپی ہے، وہ امامہ ہے؟ نہ وہ ٹوپی ہے نہ وہ امامہ ہے، تو پہننے کی اجازت نہیں ہوگی. مکروہ فرمایا علماء نے. بعض علماء نے تو اس کو مکروہ تحریمی لکھا. یہ چھوٹا سا جو دستی رومال ہوتا ہے وہ، جس میں 3 پیچ بھی نہیں ہو سکتے، 3 پیچ اگر ہو جا رہے ہوں جس سے سر چھپ جاتا ہے تو وہ امامہ بن جائے گا. وہ بڑے رومال